السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے بعد یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد جس کا اقرار کر کے ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے اسلام میں وہ نماز کی عبادت ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یعنی بنیادی باتیں کیا ہیں۔ جس طریقے سے ایک بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے اور بنیادی پائے اور ستون کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس پر وہ پوری بلڈنگ جو ہے قائم کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی بھی کچھ بنیاد ہے اور وہ بنیاد ہے 5 چیزیں، جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2 میں وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، نمبر 3 و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 میں والحج حج ادا کرنا، نمبر 5 میں وصوم رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو آپ اس حدیث شریف سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان کے بعد نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز دوسری اسلام کی بنیاد ہے۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی اور ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کی اہمیت سے جو ہے واقفیت نہیں ہے، نماز کی اہمیت ہم کو معلوم نہیں ہے، یا معلوم بھی ہے تو ہم اس سے جو ہے غفلت برت رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اقرار کیا اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آخر ہم اس کو ظاہر کہاں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس بات کو ظاہر بھی کر رہے ہیں اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے، کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی لیے ہم صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، اپنے سر کو ٹیک رہے ہیں، اپنے سجدہ کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور خود نماز کے اندر اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو نماز گویا کہ ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا ایک اظہار ہے، اور ایک آیت شریفہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کا اگر ہم اہتمام کریں گے، نماز کو پاکیزگی، صفائی، اس کے شرائط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، تو ہم دنیا کی زندگی کی دوسری جو بے حیائی کے کام ہیں، برے کام ہیں، ان کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ آج دنیا کی زندگی میں فتنوں پر فتنے ہیں اور برائیوں پر برائیاں ہیں، جن میں ہم الجھتے جا رہے ہیں، جن میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ ہر طرح کی برائیاں جو ہے آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بچنا، ان سے دور ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا، نماز اس کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم پر جو مصیبتیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو دور کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ گویا کہ ہم پر مصیبتیں آئیں، ہم پر پریشانیاں آئیں تو ہمیں تو صبر کا حکم ہے، اور دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا حکم ہے۔ نماز کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آزمائشوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے مصائب و آلام کو خود بخود دور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔